ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی آج کا ہمارا سبق ہے صیغوں کو کس طرح حل کرنا ہے. ان میں کیا کیا چیزیں حل کرنی ہیں اور کس طرح ان کو حل کرنا ہے. یہ ابتدائی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے صیغوں کے حل کرنے کے لیے. ہم پڑھ ساری باتیں چکے ہیں، لیکن میں مثالوں کے ساتھ آپ کو یہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اوپر عنوانات پہ دیکھیے: موزون، گردان، صیغہ، معلوم مجہول، شش اقسام، باب، ہمچو، مادہ، ہفت اقسام، وزن. ٹھیک ہے. موزون اور وزن، اس کو آپ مختصراً کرنا چاہیں تو اس طرح، مطلب اس انداز سے وہ حل کر سکتی ہیں. یہ اس طرح ذرا اس سے مختصر ہے. موزون، میں نے اس کی بات گزر چکی ہے، عرض کیا تھا کہ موزون وہ ہے کہ جس کا وزن کرنا ہے، اور وزن فاعل لام کلمہ اہل صرف نے مقرر کیا ہے. اور سہ اقسام کنہیں کہیں گے؟ اسم فعل حرف کو. ٹھیک ہے. شش اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. ہفت اقسام: صحیح، محمود، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، مضاعف. صیغہ یہ ہم حل کر چکے ہیں. باب، ہمچو، اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات نہیں ہے، نئی بات ہے. اس کو آپ توجہ سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ذہن میں بیٹھے. جی، ہمچو. ہمچو کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس صیغے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، اس جیسا کوئی آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے اس جیسا پڑھا ہو اس کو آپ نے لکھنا. جو آپ نے اس جیسا صیغہ پڑھا ہو وہ لکھنا ہے. اور مادے میں کیا ہے کہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں جو حروف آ رہے ہیں وہ مادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر چونکہ ایک مثال پہلی والی وہ بھی مزید کی ہے، تو اس لیے میں مثال کو الگ سے حل کرواتا ہوں زبانی آپ کو، اور تاکہ اس میں وہ ہو جائے. دیکھیں، انعمت کی جگہ آپ لے آئے حسد. حسد قرآن پاک میں نا، ومن شر حاسد اذا حسد، صحیح کی مثال ہے. تو چونکہ ہم اس انداز سے چلیں گے، پہلے صحیح کے صحیحوں کو حل کریں گے، ان کے قوانین کو حل کریں گے، ان کی تعلیلات کریں گے، اس کے بعد مثال، اجوف، ناقص، لفیف، مضاعف، محمود، ان سب کی طرف جائیں گے. تو انعمت، حسد لے آئیں اس کی جگہ. حسد، فعل، وزن فعل، موزون حسد، وزن فعل. سے اقسام میں سے کیا ہے؟ حسد. اب آپ کے سامنے ماضی ہے تو فعل ہے. اچھا، شش اقسام میں سے کیا ہے؟ شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے. ٹھیک ہے. ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ حاسدان. ہفت اقسام کو دیکھنے کے لیے ہم پہلے مادہ کو حل کرتے ہیں. تو دیکھیے اس کا مادہ ہے فعل، فاعل لام کے مقابلے میں حاسدان. نہ حمزہ ہے ان تین حروف میں، نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں، اور نہ کوئی حرف حرف علت ہے. حرف علت کون سے ہوتے ہیں؟ الف واو یا، وہ بھی نہیں ہے. تو کیا ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، حسد. ٹھیک ہے. اچھا، باب کون سا ہے؟ باب حسد یحسد،
حسد یحسدو مجرد کے جو باب ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں لغت دیکھنی پڑتی ہے. تو لغت میں جو بھی باب ہوگا ہم یہاں پہ لکھیں گے. اور ہم چونکہ ہے حسد یحسدو ہے تو یحسدو ہے غالباً یحسدو، تو ہم نے اس کا کیا پڑھا ہوا ہے ینسرو، تو ہم لکھیں گے یہاں پہ ینسرو. جی ذہن میں آ رہا ہے جی؟ جی ذہن میں آ رہا ہے جی سب کے؟ اچھا. اسی طرح اب ہم آگے چلتے ہیں، دوسری مثال لیتے ہیں. جی الذی یوسوس وسوسہ وسوسہ، ٹھیک ہے. یہ صحیح کا نہیں، لہٰذا اس کو ابھی رہنے دو. جی آگے آ رہی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون قول کرتے ہیں. دیکھیں یدخلون موزون ہے، اس کا وزن کس طرح بناتے ہیں؟ جو موزون کی شکل ہے وہ انسان کی بناتے. یفعلون یدخلون ہو گیا جی. سے اقسام میں سے کیا ہے جی؟ فعل ہے یدخلون. جی اور شش اقسام میں سے کیا ہے جی؟ ثلاثی مجرد. ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے جی؟ مادے کو دیکھ لیں، دا خال دال خا لام، کیونکہ یفعلون فا کے مقابلے میں دال ہے، عین کے مقابلے میں خا ہے، اور لام کے مقابلے میں جو ہے نا وہ لام ہے. تو داخلہ مادہ ہے. تو ہفتہ اقسام میں سے کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا، کیونکہ نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں، ٹھیک ہے، نہ جو ہے حرف علت ہے فاعل کے مقابلے میں، اور نہ حمزہ ہے، تو یہ صحیح ہوگا. اور سیگا کون سا؟ یہ تو خلونا جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب باب وہ فعل یفعلو، ٹھیک ہے کہ ینصرون ہے. اچھا جی ہم چوں ینصرون. جی تیسری مثال لیتے ہیں. لا اعبدو موزون ہو گیا، تو لا افعل وزن ہو گیا. سے اقسام میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے. ہفتہ اقسام میں سے صحیح ہے. عبد مادہ ہے، کیونکہ عبد مادہ ہے تو وہ صحیح ہے. اور صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم کا ہے. فعل نفی غیر مؤکد معلوم ہے. اچھا جی اور باب کیا ہے؟ فعل یفعلو ہے. اور ہم چوں کیا ہے؟ لا انصرون، ٹھیک ہے جی. تعبدون اس کو بھی وہی ہے. جی آگے. اور انحر جی موزون انحر ہے تو وزن بھی کیا؟ افعال بنا لیا، ٹھیک ہے. سے اقسام میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے. ہفت اقسام میں صحیح کیونکہ مادہ نون حارا ہے. اچھا اور صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معلوم کا ہے. اور باب کیا ہے؟ نحر ينحر فتح سے تو افتح ہو گیا، ٹھیک ہے. ہم چوں کیا ہو گیا؟ فعل یفعلو ہو گیا. اور باب کیا ہو گیا؟ افتح. جی ہم چوں افتح ہم نے پڑھا، امنع پڑھا ہے تو امنع لکھ لیں، افتح لکھنے کی بات، ٹھیک ہے. اور مادہ کیا ہے؟ نون حارا، ٹھیک ہے. ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں. جی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یمنعون، ٹھیک ہے. تو موزون ہو گیا، یفعلون وزن ہو گیا. سے اقسام میں سے فعل ہے. شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے. ہفت اقسام میں سے صحیح کیونکہ منع مادہ ہے. اور صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا ہے. اور باب ہے نصر فتح یفتحو ہے. اور یمنعون ہی اس کا ہم نے پڑھا ہوا. تو اور مادہ کیا ہے؟ میم نون عین. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو اس طرح جو ہے نا ہم اس کو حل کریں گے تو الحمدللہ ہم سے کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے لکھی. اگر ہمیں ان سب چیزوں میں سے کوئی چیز کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہوگا تو ہم سے سیکھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اب اس سے اگلا آتا ہے ترجمے کا. تو اس میں کیا لغت میں ترجمہ دیکھا تو ترجمہ کرتے دیکھیں. اب میں نے پہلے سے کروایا تھا حسد کیا اس ایک آدمی نے. یہ جو صیغہ ہے اس کے مطابق ترجمہ فعل ماضی معلوم ہے، واحد مذکر غائب کا تھا. حسد کیا اس ایک آدمی نے. پھر دوسرا میں کہہ رہا تھا یہ خلونا، تو وہ فعل مضارع کا صیغہ داخل ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں یا ہوں گے وہ سب، ٹھیک ہے. پھر میں کہتا لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا یا عبادت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. اچھا جی اور جو ہے اور جی کیا ہے؟ اور ہم نے کیا وہ آخری صیغہ کیا ہے انحر. نحر کا معنی قربانی کرنا. تو پھر کیا ہے؟ انحر قربانی کر تو ایک آدمی. دیکھیں اب اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں ترجمے میں مضبوطی آئی. یہی ہم نے سیکھا. عربی کو حل کرنا ہے نا، عربی صیغے کا.
अब देखिए, अब हम तर्जुमा कर रहे हैं, इन हर का तर्जुमा कर रहे हैं, तू एक आदमी कुर्बानी कर। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता चल गया है कि ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, और वाहिद मुज़क्कर हाजिर का तर्जुमा यही है। पहले क्या था, हम जब तर्जुमा कर रहे थे, हमें ये तो तर्जुमा तो यही कर रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था इस लफ्ज का ये तर्जुमा है, और यही होगा, इसके अलावा कोई तर्जुमा नहीं होगा। हम मसलन कोई पढ़ता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कुर्बानी कर जी, नमाज पढ़ और मैं कुर्बानी करता हूँ, आप क्या कहेंगे? भाई ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? भाई इनहर जो है ये अमर का सीगा है, और अमर का तर्जुमा आता है तू कर। तो बात समझ में आ रही है जी? तो इसको यूं हल करना है जी। तो ये चीज हमने, अब इन चीजों को हल करने का फायदा क्या होगा? ये है बाल की खाद उतारना, एक एक चीज को हल करना। अब आगे दो चीजें और हैं इसमें, मादा जी, वो तर्जुमा और तालील। तालील जो कि अभी जो कि वो सीखे करवाएं जिनमें तालीलात नहीं होती, ये तालीलात से पाक है। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे जो चलेंगे उनमें तालीलात को साथ लेके चलेंगे। ये बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आज का हमारा इतना ही काफी है। तो इसको बार बार इसकी मशक करें, आप कोशिश करें। अब आगे जो आपका अमली काम है, अगर आप अमली काम में थोड़ी सा भी हिस्सा ले लेंगे तो आपकी सरफ आ जाएगी। इन सारी चीज़ों का रक्षा बनाएं और इस तरह सीधे लिखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप पूछ सकती हैं। अल्लाह जल्ल शान की तौफीक अता फरमाए और हमारे पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।